باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ فورتھ ایئر اسلامیت الیکٹیو میں بیٹا ہم آج نماز وتر کے حوالے سے پڑھیں گے۔ نماز وتر وہ نماز ہے جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کی رکعتیں طاق ہوتی ہیں، اس لیے اس کو وتر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی بے حد تاکید کی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نماز واجب ہے۔ امام شافعی، امام ابو یوسف اور اہل حدیث کے نزدیک یہ نماز سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص وتر نہ پڑھے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حنفیوں کے نزدیک وتر کی نماز 3 رکعت ہے۔ امام شافعی اور اہل حدیث صرف ایک وتر کے قائل ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اوور آل 3 سے لے کر 5، 7 اور 9 رکعت تک بھی ثابت ہے۔ وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے فرض نمازوں کی طرح 2 رکعت پڑھے، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کی کوئی بھی سورت یا چند آیات پڑھنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیں جیسے تکبیر تحریمہ میں اٹھائے جاتے ہیں، پھر آہستہ سے دعائے قنوت پڑھے۔ اب وہ دعائے قنوت جو ہے، 2 دعائے قنوت ہمیں سنت سے ثابت ہیں، جس میں فرسٹ جو ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک، یہ والی دعا ہے۔ دوسری جو ہماری دعا ہے وہ اللہم اہدنی فی من ہدایت و عافنی فی من عافیت، یہ والی انتہائی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ کی پوری بک میں بھی یہ موجود ہیں دونوں، کہ اللہ تو نے مجھے ہدایت سے نواز کر ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت بخش کر عافیت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، میری سرپرستی فرما کر ان لوگوں میں شامل فرما جس کی تو نے سرپرستی فرمائی، مجھے ان چیزوں میں برکت عطا فرما جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں، مجھے اس شر سے بچا جس کا تو نے فیصلہ فرمایا، کیونکہ تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے، تجھ پر کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوتا جس کی تو نے سرپرستی فرمائے، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا جس کو تو اپنا دشمن قرار دے لے، تو بڑی ہی برکت والا ہے اے ہمارے رب، تو بڑا ہی بلند اور برتر ہے۔ دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو دعائے قنوت جلد سے جلد یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر نہیں تو اللہم اغفر لی 3 دفعہ پڑھیں۔ وتر کے بعد یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، اور پھر نماز وتر میں قرآن پاک کا کوئی حصہ یا کوئی سورت پڑھنا درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً ابی بن کعب کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ العلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ قنوت نازلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنان اسلام کی مخالفت سے نجات پانے، ان کا زور توڑنے، ان کی تباہی کے لیے 1 مہینے تک عشاء کی نماز میں دعا کرتے ہوئے قنوت نازلہ پڑھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان قیدیوں کی نجات، اہل کفر کی تباہی کے لیے متواتر 1 مہینے تک عشاء کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی۔ ایک دن آپ نے یہ دعا نہیں پڑھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پڑھنے کی وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مسلمان قیدی رہا ہو کر آ گئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب سے جنگ چھڑی ہوئی تھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح قنوت نازلہ پڑھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ نے بھی قنوت نازلہ پڑھنے کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں پر جب کبھی سخت حالات آئیں، دشمن کی ہلاکت خیزیوں کا طوفان امڑ آئے اور وہ ملت اسلامیہ کو تباہ کرنے کے لیے مظالم اور جنگ مسلط کریں تو اللہ سے ان کی ہلاکت کے لیے قنوت نازلہ پڑھنا مسنون ہے۔ قنوت نازلہ کے احکام و مسائل جو ہیں، ان میں کہ تمام جہری نمازوں، خاص طور پر وہ نمازیں جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، خاص طور پر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے حدیث میں ہے کہ صرف فجر نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، علماء احناف اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو امام تمام جہری نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھے۔ اگر قنوت نازلہ امام اور مقتدی دونوں کو یاد ہو تو دونوں آہستہ آہستہ پڑھیں، اگر مقتدی کو یاد نہ ہو تو امام بلند آواز سے پڑھے۔ نماز وتر کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد امام اور مقتدی ہاتھ باندھ لیں، دعا کی صورت میں ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ چھوڑ کر بھی ثابت ہے۔ امام جب ہم دیکھتے ہیں اکیلا نماز پڑھنے والا اور خواتین بھی قنوت نازلہ پڑھ سکتی ہیں۔ قنوت نازلہ کی دعا جو ہے
وہ سٹارٹ میں جو ہم نے ڈسکس کی اللہم اہدنا فی من ہدایت کی والی پوری دعا کمپلیٹ کر کے لاسٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیزیں ملاتے تھے کہ اللہم اغفر لنا والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، یہ والی دعا جو ہے اس کو ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ملاتے تھے۔